اللہ تعالیٰ نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بڑی نیک چیزوں سے نوازا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 20 ذی الحجہ 1107 پر 3 ہجری 10 نومبر 1750 عیسوی ہفتے کے دن صبح صادق کو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس کرناٹک کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اور وہ ایسی شخصیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح بنایا، نیک بنایا۔ 15 سال کی عمر، کیا 15 سال کی عمر ہوتی ہے جہاں ہمارا بچہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی نگرانی نہ ہونے پر، ماں باپ کی نگرانی ہوگی تو 15 سال کا بچہ حکومت کر سکتا ہے، 15 سال کا بچہ بادشاہ بن سکتا ہے، 15 سال کا بچہ جنگجو بن سکتا ہے، 15 سال کا بچہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ وہی ٹیپو سلطان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کی تربیت، اور ان کے ماں باپ خود بھی ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ فرض نماز تو دور، ان کی زندگی میں تہجد بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا۔ اسلام ایک دم بھرا ہوا مذہب ہے، یعنی پر مذہب ہے۔ اس اسلام کے اندر شہداء ہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ انہی میں سے، انہی شہیدوں میں سے، انہی بادشاہوں میں سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم ہمارے گھر کے اندر ایک ماحول بناتے جائیں گے تو وہ ماحول ہمارا بنے گا، تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولاد ہمارے گھروں میں بھی جنم لے گی، ورنہ ہم صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے اولاد کی زندگیاں کٹتی چلی گئی، اور ہمارے جنازے پڑھنے کے لیے ان کو دعائیں تک یاد نہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل تھے، ابدال میں سے تھے، قرآن کے حافظ تھے، عالم تھے، جنگجو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاور دیا تھا، وہ سب پاور جو ہے ان کے والدین کی نیک صالحیت کی وجہ سے تھی۔ ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہ 15 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ان کو عالم بھی بن گئے، فارسی جانتے تھے اور کنڑ زبان جانتے تھے، اور بہت ساری زبانوں کے مالک تھے، اور خود میزائل انہوں نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ایمان والی فراست عطا فرمایا تھا۔ آج ہماری اولاد کو ہم سوچتے ہیں 20 سال کا بچہ بھی ہو جائے، ہمارا بچہ نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو اولاد کو پالا غلط لار سے پالا، جس کی وجہ سے آج تمہارا بچہ تمہارے سے آنکھ مچ کر تمہارے سے وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی نہیں کرتا، قرآن کو وہ پابندی کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا۔ حضرت رسول اللہ کی حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن شریف کیا ہوتا ہے، اور اسلامی شعائر کیا چیز ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ہماری اولاد کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کیوں؟ ہمیں کوئی اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میرا نام فلاں ہے،
لیکن عزیزان محترم آپ کو میں وہ سیریل نہیں بتا رہا ہوں، سیریل جو آپ نے دیکھا حضرت ٹیپو سلطان کا، اس کے اندر آپ کو بہت کم سچائی ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل تھے، ایک شہید تھے، ایک ابدال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ آج ہم ہماری اولاد کو جب 14 سال 15 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو باپ کے اندر ہمت نہیں بنتی، باپ بزدل ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کو نماز کو مسجد کے لیے نہیں بھیجتا۔ 15 سال کی عمر ہے، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے باپ جو ہے گھوڑے پر سوار کر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ کس زمین میں ہم رہتے ہیں وہ زمین حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زمین ہے، جہاں اس سرزمین میں انگریزوں کا اس زمین سے قدم اٹھایا دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں آزادی میں سب سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا، ہاتھ اٹھائی، جو ہے اس زمین پر اللہ کا نام لینے والے پیدا ہوں گے، اس زمین پر مساجد تعمیر ہوں گے، ایک جہتی قائم ہوں گی، ایمان والے نام مسلم سب آپس میں مل کر رہیں گے۔ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے، اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اللہ کے ولی کو جو تہمتیں لگائی گئی، یاد رکھو جن لوگوں نے تہمتیں لگائی ان کی زندگیاں بھی اٹھا کر دیکھو، اللہ ان کی زندگیوں میں چین و سکون نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک ایسا ولی جس نے فرائض تو دور، جس نے اپنی زندگی میں تہجد بھی نہیں چھوڑا۔ ایک فقیر تھا، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ راستے میں کھیل رہے تھے، اس وقت ایک فقیر وہاں سے گزرا، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا یاد رکھ بیٹا تو اس زمین پر بادشاہ ہوگا، لیکن میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، یہاں جو ہے ایک مسجد کو تعمیر کرنا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کھیل کا زمانہ تھا لیکن حافظہ بڑا اچھا تھا، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذہن میں رکھا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم کی زمین پر ایک مسجد کو تعمیر کی۔ وہ مسجد کے اندر 1000 علماء جمع ہوئے، مفتیان کرام جمع ہوئے، بڑے بڑے اللہ والے جمع ہوئے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کی افتتاح کرنے کے لیے علماء سے خطاب ہو کر کہتے ہیں ہے کوئی جو صاحب ترتیب ہو، جس کی زندگی میں نماز نہ چھٹی ہو، وہ آئے کوئی مصلی پر مسجد میں نماز کی افتتاح کرے۔ اتنے ہزاروں کے علماء میں سے، مفتیان کرام میں سے کسی نے آگے نہیں بڑھا، خود حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بیان دینا پڑا کہ میں خود صاحب ترتیب ہوں، میں جو ہے اپنی زندگی میں کبھی فرض نماز قضا نہیں کی۔ پھر آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شہ سوار تھے جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی عمر 15 سال ہے، عالم بن رہے ہیں ان کی عمر 15 سال ہے، حافظ قرآن بن رہے ہیں تو ان کی عمر جو ہے 15 سال ہے۔ آج ہم نے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح تاریخ ہم نے کچھ نہ بتائی اور نہ سنائی، جیسے آج ہم گونگے ہیں آنے والی ہماری نسل بھی گونگی ہوگی۔ تو ایسے ہی چل رہا ہے، ہماری اولاد کو ٹیپو سے کیا واسطہ، ٹیپو کی نسل سے کیا واسطہ، ٹیپو کی زبان سے کیا واسطہ۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فتح دی، اللہ کی دنیا تک حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ سرزمین میسور نہیں، دنیا کے کونے کونے میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، اور ان کو جانتے ہیں تو ایک عالم دین کے نام سے جانتے ہیں، ولی کامل کے نام سے جانتے ہیں، اللہ والے کے نام سے جانتے ہیں، دیندار کے نام سے جانتے ہیں، ایک بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں۔